alaikum dear viewers, welcome to my channel انوار علم و عرفان۔ دوستو، بچوں کی تربیت کے متعلق بات ہے کہ جب آپ بچوں کی تربیت کرنا چاہیے، آپ کے بچے ہو چھوٹے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ نرمی اور محبت کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ تربیت کی سوچ میں آ کر ان کو گھر سے بھگا دینا جیسے بعض لوگ کرتے ہیں نافہمی کی وجہ سے، یا ان کو کھانا بھی نہ دینا۔ بعض اوقات لوگ جذبات میں آتے کہ کھانا بھی نہیں دیتے، 2 ٹائم کا 3 ٹائم کا۔ بعض اوقات سلانے نہیں دیتے کہ چرپائی پر نہیں سو گے، آج تم استبل میں سو گے، آج تم گدے کے ساتھ سو گے، جیسے نافہم لوگ کرتے ہیں اس طرح سے۔ کچھ اور سختیاں کر کے یا یہ کہہ کے کہ تجھے چھت پر سے گراؤں گا آئندہ، یا رسی لے کر اس کے لیے چھت پہ کیا کرنا، لٹکا کے یہ کہنا کہ سولی پر تجھے چڑھانے جا رہا ہوں، کیونکہ تم کیوں نہیں پڑھتا، کیوں نہیں سدھر رہے، کیوں سیدھا نہیں ہو رہے۔ اس طرح کرنے سے بچہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات جب اسے مار پیٹ کر کے زیادہ مارتے رہتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کی محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی دوسرے کو ڈھونڈنے کے لیے دوسرے کو ڈھونڈتا ہے خود کے لیے کہ کسی اور سے مجھے راحت ملے، پیار ملے، محبت ملے۔ تو ظاہر ہے کہ جب دوسروں کے پاس جائے گا، دوسرے تو اس کے لیے مخلص نہیں ہوتے نا، اور نہ اس کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی کاموں میں لگائیں گے، نشے کی عادت ڈالیں گے اس کی، ممکن ہے کسی اور بلا میں اس کو پھنسائے، کسی اور مصیبت میں بلا میں اس کو کیا کر دے، ڈال دیں گے۔ اور جب دوسروں کے پاس جائیں گے نا تو سمجھ لینا کہ ممکن ہے اس کو کوئی ایسا دوست مل جائے گا کہ پھر آپ کے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے اس بات سے بہت زیادہ دور رہنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ والدین کے جو اثرات ہیں نا، ان کے رویوں کے جو اثرات ہیں وہ بچوں پر بہت زیادہ پڑتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا دوستو کہ بچہ ہمیشہ غصے میں رہتا ہے یار، جب بھی دیکھو غصہ کرتا رہتا ہے، ننھا منھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا نا کہ وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے، آپ اس کی تعریف نہیں کرتے، تو وہ بچہ غصے میں اس لیے رہتا ہے۔ جو بھی اچھا کام کرے آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ ماشاءاللہ، تھینک یو، بہت اچھا، ویری گڈ، کوئی بھی تعریف نہیں کرتے تو تنگ ہو جاتے کہ آخر کیا ہو گیا میرے ابو اماں کو کہ اتنے اچھے اچھے کام کر رہا ہوں پھر بھی جو ہے میری تعریف نہیں ہوتی۔ اس طرح سے اگر آپ کا بچہ جو ہے علیحدہ رہنا چاہتا ہے، تنہائی پسند ہے، آپ کی قریب آنا نہیں چاہتا، جب آپ اس کو قریب کرنا چاہتے تو بھاگ جاتا ہے، آپ کے قریب آنے نہیں چاہتا، تو مطلب ہی کہ آپ بہت زیادہ مشغول رہنا چاہتے ہیں اور خود کو مصروف بنایا ہوا ہے۔ بچوں کو لفٹ نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، گھر پہ آتے ہیں نہ ان کو بلاتے ہیں نہ کچھ دیتے ہیں، بس سیدھا آتے ہیں سیدھا جاتے ہیں بس کام کے لیے، ان کو پوچھتے تک نہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، آج اچھا ہوا یا برا ہوا، آپ لوگ کیسے ہیں، پوچھتے نہیں آپ۔ اسی طرح سے اگر آپ کا بچہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، مارنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بچہ اجنبیت محسوس کر رہا ہے، وہ آپ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہے کہ مجھے قریب کرو، مجھے پیار کیوں نہیں دے رہے تم؟ تو آپ اس کو پیار نہیں دیتے، آپ اس کو قریب نہیں کرتے، آپ اس کو بلاتے نہیں، اس کو بٹھاتے نہیں ساتھ، تو اس لیے آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ یہ تو محبوب میں ہوتا ہے کہ جب محبوب آپ کا قریب آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے تو سمجھ لینا کہ آپ اس کو ٹائم نہیں دے رہے، پیار محبت وغیرہ نہیں دے رہے، اس کو بٹھاتے نہیں، پوچھتے تک نہیں۔ اس طرح سے اگر آپ کا بچہ اعتماد میں بہت کمزور ہے، خود اعتمادی اس میں نہیں ہے، بزدل ہے، ڈرپوک ہے، کمزور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، آپ اس کی ہمت نہیں بڑھاتے، ہمت نہیں سکھاتے، اس کو ہمت کے قصے نہیں سناتے، اس کو چیزیں نہیں سکھاتے کہ یار اسے نہیں ڈرنا چاہیے، بہت آسان کام ہے، اس طرح سے کرنا پڑتا ہے۔ ہر کام میں آپ اس کو بولتے پیچھے ہٹ جا، کچھ نہیں کرنے والے، آپ پیچھے ہٹ جا، تو ہر کام میں پھر پیچھے ہٹتا ہے۔
جا کام کی نہیں، 2 روپیہ اور 2 ٹکے کی نہیں تو اس طرح کہہ کے وہ اپنی ہمت جو ہے کھو جاتا ہے۔ تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو ڈرانا بھی نہیں چاہیے، جیسے ماؤں کی عادت ہوتی فضول چیزوں سے ڈرا کے، جن بھوت سے، بلی سے، اس سے بھی اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر بچے میں ضد ہے، بہت زیادہ ضدی بچہ ہے، روتا رہتا ہے یا کسی چیز پر ضد کر کے اڑ جاتا ہے، تو مطلب یہ کہ آپ سخت مزاج زیادہ ہے نا، سخت مزاجی نہ کرے اس کے ساتھ، وہ بچہ ہے۔ اگر آپ اس کو بہت زیادہ مارے ڈرائے نا، ٹھیک ہے وہ ڈر جائے گا تو آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اگر ڈر نہ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا، سخت مزاج بن جائے گا، کیونکہ بچوں کی انا تو سب کو معلوم ہے، اس کی ضد سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کا بچہ جو ہے جھوٹ بولتا ہے، جو بھی کام پوچھو، سبق کا پوچھو، کسی چیز کا پوچھو تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اب کیا کرے؟ اس کو تو یہ کسی آپ نہیں سنا سکتے کہ سچائی میں یہ وہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی آپ سمجھا سکتے ہیں، مگر اس لیے ہوتا ہے نا کہ آپ اس کے ساتھ ہر کام میں جو ہے تفتیش بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ چھوٹا بچہ ہے، چھوڑ دو بس ہو گیا، یا جو کرتے ہیں مختصراً اس سے پوچھنا چاہیے، پھر آپ کیسے کرتے، پھر کیسے ہوا اور کیوں نہیں کرتے اور کیسے کرتے؟ وہ اتنا منطق تھوڑی سمجھتا ہے کہ آپ اس سے منطقی سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور اس کی سخت پکڑ دکڑ کرتے ہیں آپ، کوئی مجرم تھوڑی ہیں کہ آپ نے اس کو چوری یا زنا وغیرہ پر یا کسی اور بڑے جرم پر رنگ ہاتھوں پکڑا ہوا ہے، اس کو آرام سے چھوڑ دے، نرمی محبت کے ساتھ اس کو سمجھائے، ورنہ وہ جھوٹ بولنے کی عادت شروع کر دے گا، کیونکہ وہ تو ڈرتا ہوگا، یا ڈانٹ ڈپٹ سے ڈرتا ہوگا کہ اب مجھے پھر ڈانٹ پڑے گی، تو ادھر ادھر کی باتیں بنائے گا، بہانے بنائے گا، جھوٹ مکس کرے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے، چیزیں چراتا ہے، تو مطلب ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی نہیں دیتے نا، 1 روپیہ نہیں دیتے، بخیل کنجوس بنے ہوئے ہیں، اس کی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے، کبھی اس کو بھوک لگے بازار وغیرہ لے جا کر کے اور لڑکے دے کر، بچے دے کر وہ چیزیں کھاتے، آپ اس کو کچھ دیتے نہیں ہیں، جیسے بعض علاقوں کے لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہیں، تو اس سے بچہ چور بن جاتا ہے کہ دیکھیے بچے جو ہے سب کچھ کھاتے رہتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، والدین ان کو ہدیے دیتے ہیں، میرے ابو امی کو دیکھ 1 روپیہ تک نہیں دیتے، نہ سامان خریدتے ہیں، نہ چیزیں دیتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ چوری کی عادت پڑ جائے گی، چوری پہ آ جائے گا۔ اس طرح سے اگر آپ کا بچہ ہے احترام نہیں سمجھتا، احترام کرنا نہیں جانتا، سلام کرنا، تو مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ تیز آواز میں بات کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی تیز آواز میں بات کرتا ہے، بچہ بھی چیختا چلاتا ہے، تو چیخنے چلانے کی عادت بالکل چھوڑ دے، بچوں کے ساتھ ایسا مت کرے، وہ الٹی جو ہے حرکتیں پھر سیکھ لیتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوگی نا، یہ باتیں بہت اہم ہیں، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، جو شروع میں والدین ہوتے ہیں نا، جوان ان کے نئے نئے بچے ہو جاتے، ان کو ان باتوں کی جو ہے سمجھ نہیں ہوتی، تجربہ نہیں ہوتا نا، یا بعض نافہم ہوتے دیہات وغیرہ کی، اور ایسے کچھ مصروف لوگ، تو ان عادات سے دور رہے گا، آپ اپنے بچوں کو صحیح معنی میں بڑھانا چڑھانا چاہتے، پروان چڑھانا چاہتے، تو پھر ایسا ہی کیجیے جیسے بتا دیا گیا۔ دعا میں یاد رکھنا، والسلام۔